شاہراہ نعمت اللہ خان کمپریہنسو چورنگی کا سنگ بنیاد، حافظ نعیم الرحمان کا گلبرگ میں خطاب۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلبرگ کے تحت عزیز آباد بلاک 8 میں قائم ہونے والی شاہراہ نعمت اللہ خان کمپریہنسو چورنگی کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے منصوبے کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور علاقے کے عوام سے خطاب بھی کیا۔ تقریب میں امیر جماعت اسلامی کراچی مولام ظفر خان، سیکرٹری جماعت اسلامی کراچی توفیق الدین صدیقی، امیر ضلع گلبرگ وسطی کامران سراج، ٹاؤن چیئرمین گلبرگ نصرت اللہ سمیت یونین کمیٹی چیئرمینز اور کونسلرز بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ خطاب کے دوران حافظ نعیم الرحمان نے کہا، جماعت اسلامی کراچی کے عوام کو بہتر شہری سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ نعمت اللہ خان کمپریہنسو چورنگی کا قیام علاقے کے عوام کے لیے ایک اہم ترقیاتی پیش رفت ہے، جس سے ٹریفک نظام میں بہتری اور آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی صرف وعدے نہیں بلکہ عوامی خدمت کے عملی منصوبوں پر یقین رکھتی ہے، اور اسی جذبے کے تحت کراچی کے ہر علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ علاقے کے مکینوں نے جماعت اسلامی کی اس کاوش پر خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ گلبرگ سمیت پورے کراچی میں اسی طرز کے مزید منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ابھی نہیں بات ہوا، کونسل میں لگانا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم منیم ظفر صاحب، نصرت اللہ خان صاحب، کامران سراج صاحب، اور میرے ساتھ جو ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے ناظم اقبال، اور یہ صاحبزادے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کے، تو ان کے لیے خصوصی طور پر ذرا آپ لوگ ان کا استقبال کریں، اور آپ کو ان میں نعمت اللہ خان صاحب کی جھلک بھی نظر آ رہی ہوگی۔ آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج یہ ہماری تمام یو سی چیئرمین بھی موجود ہیں، عارف منیر صاحب، خواجہ غلام قمر صاحب، زبیر ولی صاحب، اور ہمارے عرفان شاہ صاحب، اور باقی تمام، اور الیاس میمن صاحب، یہ ہمارے محبوب اعظم صاحب ماشاءاللہ تاجر رہنما ہیں، بہت سینئر اس شہر کے جو ہے وہ سٹیزن ہیں، اور بڑی ان کی خدمات ہیں، یہ بھی تشریف فرمایا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ٹاؤن کے بھی ایم سی صاحب بھی اور ان کی پوری ٹیم اور بی اینڈ آر ڈپارٹمنٹ جو اس پورے کام کو انشاءاللہ لے کر چلے گا وہ موجود ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ شاہراہ نعمت اللہ خان صاحب اپنے نام کے اعتبار سے، اب یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، یہ صرف اس ٹاؤن کی نہیں بلکہ کراچی کی عزت کا معاملہ ہے، پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے، اس لیے کہ نعمت اللہ خان صاحب دیانت، امانت اور خدمت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ چلے گئے، ان کا کام صدقہ جاریہ کے طور پر موجود ہے۔ ان کے زمانے کی آج بھی کچھ سڑکیں ایسی ہیں جو ساری کوششیں کرنے کے باوجود نہیں ٹوٹ سکی ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ پائیداری ان کی نظر آ رہی ہے۔ تو ان کے نام سے موسوم یہ جو بھی ایفرٹ کی گئی ہے، میں اس پر ٹاؤن چیئرمین نصرت اللہ صاحب، ان کی پوری ٹیم، کامران سراج صاحب، فاروق نعمت اللہ صاحب پوری طرح سے موجود رہتے ہیں، تمام چیزوں میں سرپرستی کرتے ہیں، ان سب کا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے کانٹریکٹر صاحب بھی موجود ہیں، شام بھائی، یہ مجھے آپ لوگوں کے مسائل مشکلات کا اندازہ ہے، ہمیں صوبائی حکومت کے ریٹس بھی پتہ ہیں، افسروں کے 2 نمبریاں بھی معلوم ہیں، لیکن ایک بات تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہو گئی کہ جہاں جہاں جماعت اسلامی موجود ہے، کم از کم آپ کو چیئرمین، وائس چیئرمین اور ان سب کے جو کھاتے تھے وہ تو آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، 100% جو ہے وہ خلوص کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس سڑک کو خاص طور پر، ویسے بھی سارے کاموں کو پوری امانت سے، دیانت سے، اور جتنے بھی اس کے جو ضروریات ہیں تعمیر کی، جو اس کے SOPs ہیں اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، اس کے مطابق آپ بنائیں گے۔ آپ کو جیب سے بھی پیسہ لگانا پڑے تو اس پہ لگا دیں، آپ کو بہت برکت ملے گی انشاءاللہ، لیکن یہ سڑک ٹھیک بننی چاہیے۔ جی ہاں، حیدری مارکیٹ ہم نے دیکھی ہے الحمدللہ، بہت، وہ بھی آپ نے کی ہے ماشاءاللہ، ابھی تو اس کو چیک کریں گے نا کہ کتنے۔ بہرحال یہ مجھے خوشی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام بہت تیزی سے اب ہمارے جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز میں شروع ہو چکے ہیں، اور گلبرگ ٹاؤن کو تو یہ بھی خاص اعزاز حاصل ہے
کہ گلبرگ ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کا نظام اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے بہتر انداز میں چل رہی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ سارے ہی نو کے نو ٹاؤن ماڈل ٹاؤن بنیں گے، لیکن گلبرگ اس میں لیڈ کرے گا اور مزید بہتر طریقے سے تمام چیزوں کو آپ لے کر چلیں گے. آپ نے کچھ جدید چیزیں بھی اختیار کی ہیں، آپ نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ورک اسپیسز جو ہے وہ کو ورک اسپیسز بنا رہے ہیں، آپ وائی فائی سسٹم اپنی مختلف جگہوں پر پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ واٹر ہارویسٹنگ کا سسٹم چلا رہے ہیں، آپ نے لائبریریز کو بہتر بنایا ہے، آپ پارکس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ نے اسکول میں پچھلے دنوں میں آیا تھا، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول چل رہا ہے ٹھیک طریقے سے ماشاءاللہ، انرولمنٹ اس میں بہادر یار جنگ اسکول میں بڑھ رہی ہے، ٹیچرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اسی طرح سے سارے اسکولوں کو ڈیولپ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو بھی تعمیرات کے کام ہے وہ بھی جاری رکھنے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ چونکہ منتخب اداروں کو، جو بلدیاتی ادارے ہیں، ان کو با اختیار نہیں بنایا جاتا اور ساری چیزیں اپنے قبضے میں رکھتے ہیں یہ صوبائی حکومت کے لوگ. اس کے نتیجے میں پراپر ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو پاتے. اگر یہ ٹرانسفر آف پاور ہو جائے جو آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 140A میں، کہ تمام اختیارات شہری حکومتوں کو ٹرانسفر کیے جائیں گے، یہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے بلکہ ٹرانسفر آف پاور ہے، منتقل کیے جائیں گے، تو آپ سے آپ سارے مسئلے سدھر جائیں. دنیا میں جو شہر ڈیولپ ہوتے ہیں وہاں تو پولیس چیف بھی جو ہے وہ بلدیاتی جو منتخب فرد ہوتا ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے. بعض جگہوں پر تو پولیس چیف کا انتخاب ہوتا ہے. اسی طرح اگر پنچایتوں کا نظام، مصالحتی انجمنوں کا نظام بھی لیگلائز کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں عدالتوں کا بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. جماعت اسلامی اس ملک میں یہی چاہتی ہے کہ با اختیار شہری حکومت کا نظام ہو. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ یہ بحث شروع ہو گئی کہ جناب صوبے بننے چاہیے، سندھ میں بھی جو ہے وہ کراچی کو صوبہ بننا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. یہ سوال کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے اٹھتے ہیں کہ جب آپ شہری حکومتوں کے انتخابات نہیں کرواتے، انتخاب کراتے ہیں تو اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ آپ اختیارات کو منتقل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے. اگر یہ تمام بلدیاتی امور جس میں پانی شامل ہے، سیوریج شامل ہے، جس میں کچرے کا پورا جو سالڈ ویسٹ ہے اس کا نظام شامل ہے، جس میں سڑکوں کا کام شامل ہے، جس میں اور بہت سارے تعلیم اور صحت کی ساری سہولتیں، اگر یہ نچلی سطح تک ٹرانسفر ہو جائے تو آپ سے آپ یہ سوال ختم ہو جائیں گے، یہ عوام کو لڑانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاڑکانہ ہو یا شکارپور، کراچی ہو یا حیدرآباد، بلدیاتی اداروں کو با اختیار بھی بنایا جائے اور ان کو اختیارات منتقل بھی کیے جائیں. مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو پورا نظام ہے وہ پچھلی یوسیز کی بنیاد پہ چل رہا ہے. ایسا ہی ہے، یعنی حیرت کی بات ہے کہ 2.5 سال ہونے کو آ گیا ہے، 2.5 سال میں یہ پیپلز پارٹی اس سسٹم کو موجودہ یوسیز کی بنیاد پر کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے، اور یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں. یہ کیا ان کا مسئلہ ہے؟ لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں پرابلم پیدا ہوتی ہے. اربوں روپے کا پورا نظام ہے، دھندا ہے جو سالڈ ویسٹ کے نام پر چل رہا ہے. لیکن بہرحال ہمارے جو منتخب چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز ہیں، یہ اپنے حصے سے زیادہ کا کام کر رہے ہیں، مکمل نگرانی بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں. اور میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے اختیار سے زیادہ کام کیجئے اور باقی اختیارات کے لیے اپنی قیادت کے ساتھ مل کر لڑیے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم نے ابھی ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کا افتتاح کیا ہے. یہ آج شارع نعمت اللہ خان صاحب اس کا ہم افتتاح کر رہے ہیں. یہ اچھی خاصی بزی سڑک ہے اور یہاں پر بہت پرابلم رہتی ہے ٹریفک کی، اور اس کی وجہ ہے کہ جگہ جگہ گڑھے ہوتے ہیں، ٹوٹی رہتی ہے. کئی مرتبہ یہ سڑک بنی ہے، کئی مرتبہ ٹوٹی ہے، اور جو لوگ بھی یہاں کے ٹھیکیدار بنے رہے تھے ماضی میں، یہ والے ٹھیکیدار نہیں کہہ رہا، سیاسی ٹھیکیدار جو بنے ہوئے تھے، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس شہر کا. اب اللہ کا شکر ہے کہ ماڈرن محلہ بھی بن رہا ہے، بن گیا ہے، چل بھی رہا ہے. تو دیکھیں بناتے بھی ہیں اور چلاتے بھی ہیں، یہ ان کی خوبی ہے. اسی طرح کے ہم صرف یہ ماڈل محلے نہیں بلکہ اس کو ہم تمام محلوں کو ماڈل محلے بنانا چاہتے ہیں. ہماری تو خواہش ہے کہ اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ سکون کا سانس لیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ریڈ لائن پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا، بڑے بڑے پروجیکٹس اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. ہاں شوق ہے ایک ہماری پیپلز پارٹی کو کہ کبھی وہ نمبر پلیٹ کے نام پر قبضہ کرتے ہیں اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ای چالان کے نام پر شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. تو یہ تو نہیں چلے گا کہ آپ سڑکیں بنائیں نہیں، فیسلٹیز دیں نہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے. 15,000 بسوں کی ضرورت ہے اور اس میں سے آپ نے اپنے 17 سال میں 400-500 بسیں لے آئے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کتنی چل رہی ہیں کتنی نہیں چل رہی. اور آپ چاہتے یہ ہے کہ آپ کو 25,000 کا اور 20,000 کا چالان دیں اور ہمارے ساجد بھائی موٹر سائیکل پہ یہ چالان بھرتے رہے. یہ تو نہیں چلے گا، تو یہ تو نہیں ہوگا. اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر بھی منیم ظفر صاحب
پورے شہر کراچی کا مقدمہ لڑیں گے اس مسئلے پر. میں نے سندھ حکومت سے بات بھی کی ہے کہ بھئی آپ اس کو ریوائز کریں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے, ورنہ دوسری صورت پھر احتجاج ہے اور پھر گھیراؤ ہے, اور پھر آپ یہ مت کہیے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہم تو کبھی بھی یہ خراب نہیں کرنا چاہتے. لیکن جب آپ مجبور کر دیں گے, اتنی زیادتی کریں گے کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ, تو ہم تو پھر آپ کو اس طرح سے قبضہ سسٹم آپ کا نہیں پڑھنے دیں گے. اس لیے جماعت اسلامی انشاءاللہ اس ای چالان کی جو زیادتی کی جا رہی ہے, ہم چالان کے خلاف نہیں ہیں. آپ ایک مناسب قسم کا سسٹم بنائیں, لیکن ہم اس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ آپ سڑکیں بھی تو بنائیں, آپ ٹرانسپورٹ بھی تو دیں. سہولت کوئی دے نہیں اور کہیں کہ سامنے سے کیوں آ رہا ہے, سامنے سے نہیں آئے گا تو کہاں سے آئے گا, کہاں سے جائے گا؟ دوسرا راستہ ہی بند کیا ہوا ہے, تو سامنے سے آئے تو آپ چالان کر لیں گے. تو پہلے آپ راستے تو کھولیے. جو پروجیکٹ بناتے ہیں اس میں جو خود یہ جانتے ہیں, یہ سارے ہمارے کانٹریکٹرز موجود ہیں, جب کوئی بھی شارہ بنائی جاتی ہے, مثال کے طور پر ریڈ لائن بنائی جا رہی ہے, تو بننے سے پہلے جو اس کی سائٹ کی سڑک بنانی ہوتی ہے تاکہ اس کے نتیجے میں راستہ کھلا رہے, کیا کہتے ہیں اسے, ڈائیورژنس. تو ڈائیورژنس کے باقاعدہ ٹھیکے میں پیسے ہوتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ناصر شاہ صاحب اب وزیر بلدیات دوبارہ بنے ہیں, مرتضی وہاب صاحب بتائیں اور مراد علی شاہ صاحب بتائیں کہ یہ ڈائیورژنس کہاں پائے جاتے ہیں. ڈائیورژنس کاغذوں میں ضرور موجود ہوں گے, اس کے پیسے وصول کر چکے ہوں گے, لیکن عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں, ان دھکے کھاتے رہتے ہیں. اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا سیاسی لڑائی بھی لڑیں گے اور اپنے حصے کا کام کریں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی پورے ملک میں, یہ کراچی سے جو سفر شروع ہوا تھا نوجوانوں کو پڑھانے کا, آگے بڑھانے کا, وہ ہم نے بہت تیزی سے اس کو پورے ملک میں پھیلا دیا. اللہ کا شکر ہے 12 لاکھ نوجوان بنو قابل پروگرام کے تحت فری آئی ٹی اسکالرشپ پروگرام ہے یہ, الحمدللہ اس میں جڑ چکے ہیں. اور اس شہر میں بھی ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں پاس آؤٹ ہوئے. ہم مزید ان کے لیے بہت سارے پروپوزل لا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی جاب کے لیے بھی کام کریں گے. بہرحال یہ تعمیر و ترقی کا سفر ہے جو آگے بڑھے گا. میں ایک مرتبہ پھر اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو اس سارے چیزوں میں ہمارے ساتھ ہیں. اور میں چاہتا ہوں عارف صاحب, نصرت اللہ صاحب, کامران بھائی, کہ آپ ایسی کمیٹیاں تشکیل دیں جس میں اہل علاقہ کی پارٹیسپیشن ہو, زیادہ سے زیادہ لوگ ان سب کاموں میں شریک ہو. دیکھیں جماعت اسلامی اور کراچی کے لوگوں میں اب کوئی فرق نہیں, ہم ایک ہی ہیں. ہم اللہ کا شکر ہے آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے, آپ نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, سپورٹ دی ہے, تو ہم آپ کو اپنا بالکل اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنا خاندان سمجھتے ہیں. تو کراچی کے لوگ بھی آگے بڑھیں, نوجوان آگے بڑھیں, کنٹریبیوٹ کریں, جو جتنی صلاحیت رکھتا ہے اس پورے کام میں تعمیر و ترقی میں شریک ہو. انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.